إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وقال في موضع آخر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو اکیلا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ بعدہ درد و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرات، مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ کل کا دن عید الاضحیٰ کا دن تھا اور ہم نے، آپ سب نے، سارے عالم اسلام نے عید کا دن یا عید کا تہوار، عید کی عبادت کو بڑے جوش، خروش اور خوشی سے منایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں میں سے جس کو استطاعت اور طاقت دی، اس نے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ رب العالمین
ہماری اور سارے عالم اسلام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا عید الاضحیٰ یا قربانی کی عبادت صرف ایک جانور کی گردن پر چھری چلانے تک محدود ہے؟ کیا اتنی بڑی عبادت جس کو سارا عالم اسلام بجا لاتا ہے، اس کا مقصد صرف 8,000 10,000 15,000 کا ایک جانور قربان کر دینا، خون بہا دینا، اس کے گوشت کو تقسیم کر دینا اور اپنے رشتہ داروں اور احبہ کو بیٹھا کر کھلا دینا، صرف یہی مقصد ہے؟ قربانی کی جو عبادت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی، اور وہ پورا قصہ، پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد نصیب ہوئی۔ بڑھاپا کا عمر 80 سال کی عمر، بڑھاپے میں ایک اولاد نصیب ہوئی، اور جب وہ اولاد سن شعور کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کی قربانی مانگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام تھے، چون چرا نہیں کیا ہماری طرح، فوراً اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور باپ تو باپ، بیٹے کی وہ تربیت تھی یا ماں اور گھر والوں کی وہ تربیت تھی کہ جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اللہ کا یہ حکم ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تو بیٹے نے کیا کہا کہ والد، اے ابا جان، آپ اللہ کے حکم کو فالو کریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے، کیا جذبہ تھا اور کیا قربانی تھی۔ آپ تصور میں لائیے خود کو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ والدین خاص طور پہ جن کی اولاد ہیں، مائیں یہاں موجود ہیں، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ جو قربانی اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں مانگی، وہ کیسی قربانی تھی اور کتنی بڑی قربانی تھی کہ ایک اولاد ہے بڑھاپے میں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی سہارا رہے، لیکن اس بچے کو باپ بھی ماں بھی سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس جذبے کو، وہ جو جذبہ تھا، وہ جو خلوص تھا، اس جذبے کو سامنے رکھنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی کی عبادت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، اور قربانی سے ہمیں صرف گوشت اور کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے شریعت کا، بلکہ شریعت کا مطلوب بہت بڑا ہے، قربانی کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ قربانی سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج کے خطبے میں قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو چند اہم اسباق ملتے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے حقیقت میں قربانی سے کچھ سیکھا کہ نہیں۔ ہر سال قربانی آتی ہے اور ہم قربانی کر کے گزر جاتے ہیں، اور شریعت کا جو مطلوب ہے وہ ہم نے حاصل کیا کہ نہیں کیا، یہ اصل چیز ہے۔ کوئی بھی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف خوش ہو لیں، تہوار منا لیں، عید منا لیں، بقیہ مذاہب کی طرح جشن منا لیں، بقیہ مذاہب کی طرح جوش و خروش سے خوشیاں منا لیں، لوگوں کو جمع کر لیں، صرف یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی عبادات، اسلامی تہوار جو ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، تو مقصد ہم نے حاصل کیا کہ نہیں کیا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب اگر ہمیں ہاں میں مل رہا ہے تو ہماری قربانی قربانی ہے، ہماری عبادت عبادت ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا اور سوچنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ آئندہ جب یہ قربانی کا موقع آئے یا آئندہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی تہوار
شریعت اسلامیہ کیا ہے تو اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے پر مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا سبق جو قربانی سے ہمیں ملتا ہے وہ توحید کا درس ملتا ہے, توحید کا سبق ملتا ہے. ہم قربانی کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. ہم اللہ رب العالمین کا حکم کب مانتے ہیں؟ جب ہم توحید کو مانتے ہیں. ہم توحید کا اقرار کر کے ایمان لائے تبھی ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں. بنا توحید کے کچھ نہیں ہے. توحید یہ بنیاد ہے, اور ہم مسلمانوں کی پہچان بھی توحید ہے. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تب ہم مسلمان ہوئے. تو قربانی بھی ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار کیا ہے, ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو قبول کیا ہے, تو یہ بھی ایک عبادت ہے قربانی, اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. تو قربانی سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ توحید کا ہے. اور ابھی جو منظر ہم نے حج کا دیکھا, لاکھوں لوگ دنیا کے الگ الگ خطے سے جو جمع ہوئے, وہ کس لیے جمع ہوا؟ اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تو ایک ہے, ہم تیری توحید کے, تیری وحدانیت کے قائل ہیں, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے. آپ دیکھ لیں منظر, حج کے جو سارے ارکان ہیں ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے اور توحید سے تو ہے ہی. تو دنیا بھر کے لوگ, الگ الگ قبیلے کے, الگ الگ خاندان کے, الگ الگ ملک کے لوگ وہاں جمع ہوئے, اور سب کی زبان پر صرف توحید کے کلمات تھے. اب شروع سے آخر تک جو دعائیں حج میں ہیں, لبیک لا شریک لک لبیک, اور عرفہ کی جو دعائیں ہیں اور جو بھی دعائیں ہیں, قربانی کی دعا آپ دیکھ لیجیے, سب میں ہم یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے ہیں, ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. تو قربانی کی عبادت سے جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ توحید کا سبق ملتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں, آپ کی پوری زندگی توحید کے لیے قربان ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کے لیے قربان ہو گئی. پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں گزری, اور سب سے بڑی قربانی جو دیا وہ توحید کے لیے دیا. ایک شرکیہ گھرانے میں پیدا ہوئے, گاؤں والے, بستی والے بت بناتے تھے, بت بیچتے تھے اور بت کی عبادت کرتے تھے. خود ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت فروش تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات سب کے سامنے رکھی, توحید کی دعوت سب کو دی, اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا, طرح طرح سے سمجھایا. جو بھی لاجک بن سکتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دیا, کہ تم اپنے بڑے معبود سے پوچھ لو کہ اگر یہ کچھ نفع نقصان پہنچاتا ہے تو بڑے معبود سے پوچھ لو. طرح طرح کی مثالیں ابراہیم علیہ السلام نے دی. اور جب گاؤں والے پریشان ہوئے اور گاؤں والوں نے چاہا کہ اب ان کو ہٹانا ہے, باپ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور باپ سے بدتمیزی نہیں کی. باپ مشرک تھے, گھر سے نکال دیا, لیکن زبان خراب نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے. والدین کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہوتی ہے, اس کا سبق ہمیں ملتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی توحید پر ڈٹے رہے, توحید پر قائم رہے, اور پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے. تو جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے قربانی سے, وہ توحید کا سبق ملتا ہے, اور یہی بنیاد ہے. یہ کان کھول کر سب لوگ بات سن لیں کہ توحید بنیاد ہے. اگر ہماری توحید درست نہیں ہے, دنیا بھر کی عبادتیں کر لیں, عبادت قابل قبول اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگی. وہ کتنی بڑی عبادتیں ہوں, کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی کہہ دیا کہ نبی اگر آپ بھی شرک کرتے ہیں, اگر آپ کی بھی توحید درست نہیں ہے, تو آپ کے بھی اعمال خراب کر دی جائیں گے, برباد کر دی جائیں گے, ریجیکٹ کر دی جائیں گے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ بنیاد ہے توحید. اگر توحید نہیں درست ہے,
کتنی ہم نمازیں پڑھ لیں، کتنے حج کر لیں، کتنے عمرے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، پوری زندگی صدقات کرتے رہیں، لیکن ہم صحیح پلیٹ فارم اور صحیح ڈگر پر نہیں ہیں توحید کے، تو ہماری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، برباد۔ تو یہ بنیاد ہے، اس کے بعد ساری عبادت ہے۔ تو بنیاد درست ہوگی، کوئی بھی عمارت، کوئی بھی بلڈنگ ہم تعمیر کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے بنیاد بناتے ہیں، پلر بناتے ہیں۔ اگر پلر ہمارا نہیں ہے تو عمارت نہیں ٹک پائے گی، وہ بنیاد نہیں ہے تو وہ بلڈنگ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ تو دنیا میں ہم جب کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو بہترین سے بہترین مال، بہترین سے بہترین سیمنٹ خرچ کرتے ہیں کہ وہ بنیاد، وہ پلر مضبوط رہے، تاکہ 3-4 نسل نکل جائے گھر، کبھی گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ہم اپنی عبادتوں کی بنیاد ایسی بناتے ہیں کہ اس میں توحید نہیں رہتا ہے، توحید کے علاوہ سب کچھ، تو گویا ہم خسارے کا سودا کریں۔ تو توحید بنیاد ہے، توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو قربانی سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے، ہم نے قربانی پیش کی، ہر سال قربانی پیش کرتے ہیں، مگر ہم اپنی نیتوں کا جائزہ نہیں لیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم قربانی کرنے چلیں، جانور پر چھری چلانے آگے بڑھیں، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور سوچیں کہ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اس جانور کو اپنا مال جو لگا رہے ہیں، قیمتی مال ہم خرچ کرتے ہیں، اپنا قیمتی مال کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں یہ جانور ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری نیت درست تو ہے، ہماری نیتوں میں کوئی بگاڑ اور کوئی فساد تو نہیں ہے، ہماری نیتوں میں خلوص تو ہے، ہماری نیت کہیں دکھلاوے کی تو نہیں ہے، ہماری نیت کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک مسلم سماج میں رہ رہے ہیں تو ہمیں قربانی کرنا پڑے گا، ہماری نیت کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں دکھانا ہے کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، ہم بڑا جانور لے کر آئے اور بڑے جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، دوسروں سے جانور ہمارا بڑا ہے۔ ہماری نیت کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جانور لے کر آئے۔ بہت سے لوگوں کے پیچھے جذبہ یہ ہوتا ہے کہ محلے میں سب کے بچوں کے پاس سب کے جانور آتے ہیں، سب کے بچے کھیلتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، گھماتے ہیں، تو ہمارے بچے کے لیے بھی جانور آنا چاہیے، وہ بھی گھمائے گا، ٹہلائے گا، خوش ہوگا۔ تو جانور اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اور صرف یہی قربانی کی عبادت نہیں، نیت کا معاملہ ساری عبادتوں میں ہے کہ ہماری جب نیت درست ہوگی تو عبادت درست ہوگی۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ 2 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ایک آدمی 2000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اگر 2000 والے کی نیت درست نہیں تو 2000 خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور 2 روپیہ خرچ کرنے والے کی اگر نیت درست ہے تو وہ 2 روپیہ 2000 نہیں 2 لاکھ سے بہتر چیز ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ تقویٰ کے تعلق سے آگے بات کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون نہیں پہنچتا۔ ہمارا جانور کتنا بڑا تھا، ہم نے کتنے جانور ذبح کیے، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس قربانی یا اس عبادت کے پیچھے ہماری نیت کتنی خالص ہے یہ مطلوب ہے، ہماری نیتیں کتنی درست ہیں یہ مطلوب ہے۔ تو جتنی بھی عبادت ہم شریعت کی کریں، جو بھی عبادت ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہماری نیت درست ہونا چاہیے، نیت خالص ہونا چاہیے، عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور خلوص کے ساتھ ہمیں عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا سبق جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے وہ تقویٰ کا ہے۔ تیسرا سبق جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے وہ تقویٰ کا ملتا ہے، اور صرف قربانی سے نہیں۔ آپ روزوں کے تعلق سے رمضان میں سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ کیوں فرض ہوا؟ رمضان بھر ہم سنتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو اسلام کی جتنی عبادات ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان عبادتوں کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ اگر رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، رمضان بھر ہم نے قیام کیا، تلاوتیں کی، رمضان کے بعد ہمارے زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، رمضان کے آنے کا ہمارے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح قربانی ہے کہ ہم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، ایک عبادت ہم کر رہے ہیں، اور اس عبادت کو کرنے کے بعد اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں آیا،
تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. دلوں میں تقویٰ آنا چاہیے, دلوں کی اصلاح ہونا چاہیے. جب دل درست ہو جائے گا تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے. دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت بیٹھ جائے گی تو ہم تمام قسم کی برائیوں سے خود بخود رک جائیں گے. آپ دیکھیں, اگر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے, یہ ڈر بیٹھ جائے ہمارے دل میں کہ اللہ رب العالمین ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم کوئی بھی برائی کریں گے نہیں, ہم رک جائیں گے. دنیا میں کسی شاپنگ مال میں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, دکانوں میں کیمرہ دیکھتے ہیں تو فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. وہ گرچہ ہم چوری نہیں کر رہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم چوری کرنے جاتے ہیں, ہم چوری نہیں کر رہے, ہم وہاں سے کچھ دھوکہ دھڑی نہیں کر رہے, لیکن کیمرہ رہتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اچھا پیش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے رہیں. تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے, اور اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا, تو ہم ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو جائیں گے. تو تقویٰ ہمارے دل میں آنا چاہیے. اور کل ہم نے قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں, اکثریت نے قربانی پیش کی, جس کو بھی اللہ نے توفیق دی, اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور آج فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی؟ قربانی کے لیے لائن لگی تھی. مارکیٹ میں چلے جائیں, پتا خریدنے کے لیے چلے جائیں, کسائی ڈھونڈنے چلے جائیں, کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں تو قربانی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. قربانی سنت موقدہ ہے, نماز فرض ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. تو ہم لوگ فجر کا ہمارا پتہ نہیں ہے, عبادتوں کی, یا فجر چھوڑیے, فجر تو مومن لوگ ادا کرتے ہیں, مومن لوگ جماعت کے ساتھ فجر مومن لوگ ادا کرتے ہیں. واللہ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے, صرف حیدرآباد کی بات نہیں ہے, پورے ہندوستان کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیے, امام صاحب کے ساتھ 2-4 لوگ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی, اور خاص کر جب عبادات, عید کے بعد, بقرعید کے بعد کے جو مواقع ہوتے ہیں, اس میں تو بعض, کیونکہ سب لوگ بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں, بہت زیادہ محنت کیے رہتے ہیں, تو اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے, گھر میں پڑھ لیتے ہیں, تو امام صاحب کو ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے بعض دفعہ کہ 1-2 نمازی آ جائیں تو جماعت صحیح سے ہو جائے. تو تقویٰ کہاں ہے؟ عبادتوں کا جو ماحصل ہے تقویٰ, وہ تقویٰ کہاں ہے؟ ہم قربانیاں کر رہے ہیں, جو قربانیاں نہیں کر رہا ہے اس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں, اور نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. فرائض کی ادائیگی ہماری زندگی میں نہیں ہے. فرض ہم نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اور دیگر جو فرائض ہم کو ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن سنت موقدہ کے لیے ہم بہت آگے ہیں اور لڑ بھڑ جا رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہا اس کو برا سمجھ رہے ہیں. تو گویا کہ اگر ہم نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, میں نہیں پوچھوں گا کون کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی, ہاتھ اٹھائیے, وہ اللہ جانتا ہے. وہ ہمارا آپس کا معاملہ نہیں, وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی نا, تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے. قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا. تو جو بھی عبادتیں شریعت کی ہیں ان کا خلاصہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. چوتھی چیز, 14 سبق جو قربانی سے ہمیں ملتا ہے یا عبادت سے ہمیں ملتا ہے, وہ یہ کہ کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو اس نیکی کے قبول ہونے کے لیے دعائیں بھی کریں. ہم لوگ کیا عبادت انجام دیے اور اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا. ہم نے قربانی کر دی, تھوڑا بہت گوشت تقسیم کر دیا, ہم نے سمجھا کہ عبادت ادا ہو گئی, عبادت ختم, اب اس کا قصہ ختم. صحابہ کرام رمضان کی عبادت کے بعد 6 مہینے, رمضان کے بعد تک 6 مہینے بعد تک یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے. ان کا جذبہ, ان کا عمل کیسا تھا, ہمارا جذبہ, ہمارا عمل کیسا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. ان کی قربانیاں کیسی تھیں, ان کی عبادتیں کیسی تھیں, اور ان کی محنتیں کیسی تھیں ہم سب جانتے ہیں, اور ہماری محنت کیسی وہ ہم سب جانتے ہیں. وہ بہترین جذبہ, بہترین قربانی, بہترین محنت کرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو مقصد اور ایم ہے وہ آخرت ہے. ان کو یہ فکر ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے تو وہ قبول ہونا چاہیے, تبھی ہمیں آخرت میں اجر ملے گا,
اگر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی تو ہمیں آخرت میں نقصان ہوگا. یہ فکر ہے نا ان کی, تبھی تو 6 مہینے تک دعائیں کر رہے ہیں. اور ہم نے کل قربانی کی, آج ہمیں پتہ نہیں, آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں کہ ہم دعائیں کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے تیری راہ میں ایک چھوٹی سی عبادت پیش کی, اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرما لے. کوئی جذبہ نہیں ہے, کوئی توفیق نہیں ہمیں. تو نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو آخر میں کیا کہا, ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء, کہ اللہ تو ہماری جانب سے اس کوشش کو قبول فرما لے, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. کتنے لوگوں نے ہم میں سے دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہم نے یہ عبادتیں کی, یہ قربانیاں دی, یہ صدقات کیے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دے دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. ہمیں دعائیں بھی کرنا ہے, اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہماری عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے, ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہماری عبادتوں کو ضائع ہونے سے اللہ رب العالمین تو بچا لے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی اور صحابہ اور سلف صالحین کی زندگی سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیکی کر کے ہم نیکی کر دریا میں ڈال والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نیکی کر کے ہمیں اس کی قبولیت کے لیے بھی کوشش اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور جو نیکی کو ضائع کرنے والے اعمال ان سے بھی بچنا چاہیے. ہم نے کوئی عبادت کی, اب پتہ چل رہا سب کو بتاتے پھر رہے, ریاکاری, نیکی ضائع ہو جائے گی. حج پہ جا رہے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ سیلفی اسٹک لے کے گھوم رہے ہیں, حرم کے اندر سے سیلفی لے رہے ہیں, مینا میں ہیں سیلفی لے رہے ہیں, عرفات میں ہیں سیلفی لے رہے ہیں. کیا مقصد ہے؟ آپ کے گھر والوں کو, محلے والوں کو پتہ چل گیا آپ حج کرنے گئے, تو آپ اگر شہادت فوٹو کھینچ کے لائیں گے تبھی ہم مانیں گے کہ آپ نے حج کیا. کس لیے لا رہے ہیں؟ عبادت کیا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہاں کی فوٹو ہے, اب وہاں کی فوٹو, اب ہم یہاں پہنچ گئے, اب ہم وہاں پہنچ گئے. سارا منظر لائیو چل رہا ہے, حرمین والے خود لائیو چلا رہے ہیں سارے مناظر کو. ہم لوگ جو حج پر نہیں جا پائے وہ ہم سارے مناظر دیکھ رہے ہیں. تو آپ عبادتوں کا چرچا مت کریے, اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سامان خود سے مت کریے. کسی کے ساتھ احسان کیا, کسی کو صدقہ دیا, کسی کو گوشت دیا, تو آپ چل رہے ہیں, ارے کیا یار ابھی تو تمہارے ساتھ میں نے بھلائی کی اور تم ذرا بھی خیال نہیں کرتے. تو اس لیے ہم کر رہے ہیں, رب کی رضا ہمارے سامنے نہیں ہے. تو کوشش ہونا چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو ضائع کرنے سے بچائیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں, آپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر جھکا لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی تعلیمات دیں ان کو کریں, جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں ان سے رک جائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت بڑا سبق ہے. جو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو, بیٹے کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہو وہ کیا, بیوی اور بچے کو مکہ کی ویران وادی میں, غیر آباد وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے فوراً چھوڑ دیا. اور جتنے بھی آپ زندگی میں دیکھیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا, انی جاعلک للناس اماما, کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں, تو امامت کا درجہ ایسے نہیں ملا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے بے شمار امتحان اور آزمائشوں سے گزرے. جب ان امتحان اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تب اللہ رب العالمین نے خطاب دیا کہ ابراہیم ہم تم کو انسانیت کا, لوگوں کا امام بناتے ہیں. تو ایسے نہیں کہ بس اللہ ایک قربانی دے دی اور سب. زندگی کے ہر لمحے, ہر اسٹیپ, ہر قدم پر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لینا ہے. کوئی چوں چرا نہیں کرنا ہے کسی مسئلے پہ کہ یہ حکم آیا, اب پتہ چل رہا ہے کہ معاملات اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب لوگ یہ بھی کہنے پر آ گئے کہ سود حرام کیوں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سود حرام کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ حرام نہیں ہونا چاہیے, تو ایک بس تجارت کی طرح تو معاملہ ہے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. آخری چیز ایثار, قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ ایثار اور قربانی. ایثار کہتے ہیں
ایثار اور قربانی کا لفظ ساتھ میں استعمال ہوتا ہے. ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا. مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی کام ہے یا ہماری کوئی ضرورت ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں. دوسرا آدمی کو ضرورت ہے, دوسرا آدمی محتاج ہے, ہم اس کی ضرورت کو پہلے پورا کریں. اور یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر, صحابیات کے اندر بہت زیادہ تھا, ایثار اور قربانی کا. آپ دیکھیں جب مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انصار صحابہ نے جن کے پاس جو کچھ تھا قربان کر دیا. اپنی آدھی جائیداد مہاجرین صحابہ کو دے دی. جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیویاں ان کو دے دی. اور وہ جذبہ تھا قربانی کا کہ جیسی موقع ملتا وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے دوسرے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. صحابیات کا بھی یہی معاملہ ہے. تو ہمارے اندر بھی ایثار اور قربانی کا وہ حقیقی جذبہ آنا چاہیے کہ ہم اپنی ترجیحات, اپنی ضروریات کو پیچھے ڈھکیل کر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں. ہمارا کوئی کام ہے, مسجد کا کوئی کام ہمارے سامنے آ گیا تو ہماری ترجیح یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے مسجد کا کام کریں, ہم پہلے مسجد کا مسئلہ. ہمارا کوئی کام ہے, ہماری کوئی ضرورت ہے, ہمارا بھائی ہم سے وہ کچھ مانگنے آ گیا, ہماری ترجیحات یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کریں. اور صحابہ کے اندر یہ عمل بہت زیادہ تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ صحابہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے گرچہ ان کو اس کی ضرورت ہو. اور اس آیت کی شان نزول کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے, اپنی بیویوں سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کا ہے. تو تمام بیویاں سے جب پوچھا تو سب نے کہا کہ نہیں, کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں سوائے پانی کے. پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ ہے کوئی بندہ جو اس بندے کی, اس بھوکے شخص کی مہمان نوازی کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں. اپنے گھر لے گئے, اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے, تو بیوی نے کہا کہ کھانے کو وہی کچھ ہے جو ہم اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور خود کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو بلاتا ہوں. اور انہوں نے اس مہمان کو گھر میں بلایا اور اپنا چراغ بند کر دیا, چراغ کی روشنی بجھا دی, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں. یعنی مہمان کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ یعنی آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہی چیز ہم بھی کھا رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو سلا دیا, اپنے بیوی کو سلا دیا, کھانے کو نہیں دیا. کھانا صرف وہی اتنا ہی کھانا تھا, ہماری طرح بہت زیادہ اسٹور نہیں رہتا تھا, صرف اتنا ہی کھانا میسر تھا اور وہ مہمان کو کھلا دیا, بچوں کو بھوکا سلا دیا. تو اپنی ضروریات کو دوسروں کی ضرورت پر ترجیح دیا. صبح جب فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا اپنے مہمان کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس ادا سے خوش ہو کر یہ آیت نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ لوگ اپنی ذات پر اپنی ضروریات کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں گرچہ ان کو ان کی ضرورت ہو. تو کھانے کی ضرورت تھی, بچوں کو کھلانے کی ضرورت تھی, لیکن ایک بھوکا شخص آیا تھا, ایک فریادی آیا تھا تو اس کو کھلا دیا, اپنے بچوں کو نہیں کھلایا. تو یہ جذبہ ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے, صرف کھانے کھلانے کے تعلق سے نہیں, پوری زندگی میں ہمارے یہ جذبہ آنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے, کوئی مجبور حال, پریشان حال, محتاج, کوئی ہمارا بھائی, کوئی ہمارا رشتہ دار, کوئی بھی ضرورت مند, مسلم ہو غیر مسلم ہو, محتاج ہے, پریشان ہے, وہ ضروریات لے کر آیا تو ہم اس کی ضروریات کو پوری کریں گرچہ ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے, اپنے مال کی قربانی دینی پڑے, اپنے بدن کی قربانی دینی پڑے. ہم قربانی دینے کے لیے تیار رہیں, ہم قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. یہ قربانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. یہ جذبہ جب ہمارے اندر آئے گا تو ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں گے, صحیح معنوں میں ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو جب تک زندہ رکھ, ہمیں اسلام پر زندہ رکھ. اللہ ہم نے جو قربانیاں تیری راہ میں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو تو قبول فرما لے. اللہ عالم اسلام نے جو حج بیت اللہ ادا کیا ہے ان کے حج کو قبول فرما لے. اللہ عرفہ کے اندر جو دعائیں ہوئی ہیں, جو دعائیں عالم اسلام نے مسلمانوں نے کی ہے, اللہ رب العالمین تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں. اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ جب تک تو زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. مسلمانوں میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. جو لوگ ہم میں قرض دار ہیں اللہ تو غیب کے ذریعے سے ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے. ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے. ہم میں جو لوگ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کو ان کے امتحان میں کئی تک کامیاب کروا دے. اللہ امت مسلمہ کی حالت بہت نازک ہے, اللہ تو غیب کے ذریعے سے ہماری مدد فرما دے. اللہ تو ہمیں سر بلندی عطا فرما.
عطا فرما دے. دنیا میں ہم بڑے رذیل اور بڑے ذلیل ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سر بلندی عطا فرما دے. آمین. اللہم صل آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.